نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم. آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شریعت کورس کی آج ہماری الحمدللہ نئی نشست ہے جس میں ہم نے عقیدہ توحید سے لے کر اعمال تک کی بات ہم نے مکمل کی. اسلام 3 چیزوں پر مشتمل ہے: حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت، حقوق العباد یعنی مخلوق خدا کے حقوق، اور اخلاق یعنی ہمارا رویہ. اسلام ان 3 چیزوں پر جڑا ہوا ہے. بندہ اللہ کا حق ادا کر دے، بندوں کے حق ادا کر دے، اپنا رویہ اچھا کر دے تو وہ مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے. ہم نے بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری تھی اس پر ہم نے گفتگو کی. جس طرح عقائد میں عقیدہ توحید و رسالت ضروری تھا، اس پر ہماری گفتگو ہو گئی. اعمال میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ 3 عبادات ضروری تھی، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی. اب ہماری جو یہ آخری 3 نشستیں بچی ہیں، اس میں کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کا جو حق ہے کائنات میں اس کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کیا تم اس بات کو یہ کافی سمجھتے ہو کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تو اسلام کا حق ادا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد یعنی عبادت کے بعد جب ہم بندوں کے حقوق کی طرف آئیں گے تو ان 3 دنوں میں ہم نے ماں باپ، اولاد، اساتذہ اور پڑوسی، رشتہ دار، یہ 5 ایسے فرد ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے سبب انسان اس کائنات میں پیدا ہوا. انسان کا وجود اس کائنات میں ماں باپ کے تحفے ہے. ماں باپ انسان کی پیدائش کا سبب بھی ہے. ماں باپ انسان کی تربیت اور پرورش کا سبب بھی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے لیے 2 انسان کو ایک رشتے میں جوڑا جسے میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے. اچھا، ہم کچھ بات حقوق زوجین پر بھی کریں گے کہ شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے، کیونکہ آج ہر گھر میں یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے اور ہر فرد اس بات پر پریشان ہے کہ اگر ماں کا حق ادا کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے. اب بنیادی طور پر ہم اس مسئلے میں الجھ کیوں گئے کہ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا. ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے راستے تلاش کرنا شروع کیے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی ان کا فقط مسلمان ہونا ہی کافی تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیونکہ اقبال نے ان مسلمانوں کی بات کی ہے
کہ ایک رات چلتے انگریز کو پیر پر ٹھوکر لگی پتھر کی، وہ اپنے برابر والے سے کہتا ہے کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرتا، اگر مسلمان گزر جاتا تو یہ پتھر ہی وہ راستے میں نہ پڑا۔ تو اقبال نے ان مسلمانوں کی بات کر کے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو خواری اور رسوائی ہے نا ہماری، یہ قرآن کو ترک کرنے کے سبب ہے۔ اور اقبال نے بہت خوبصورت پیرائے میں دو جملوں کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ زمانے میں گر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کے گل و گلزار بنتا ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جھک جانے سے شاید عزت گھٹ جائے گی، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوہا بھی نرم ہوتا ہے تو ہتھیار جبھی بنتا ہے، یعنی نرم ہونے سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انسان گھٹتا نہیں ہے۔ لوہا نرم ہو جائے تو ہتھیار بن جاتا ہے، لوہا چند روپے کلو میں بکتا ہے اور ہتھیار لاکھوں روپے میں بکتا ہے تو وہی لوہا، لیکن اس نے خود کو نرم کر لیا، خود کو نرم کیا تو اس کی قیمت اور بلند ہو گئی۔ زیور یعنی سونا جو پہاڑوں سے نکل آتا ہے وہ تو کلو کے بھاؤ بک رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہی زیور خود کو آگ میں پگھلا دیتا ہے یعنی نرم ہو جاتا ہے وہ سونا، تو وہ زیور کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ جو پہلے چند ہزاروں میں کلو کی صورت میں خریدا جاتا تھا، آج وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بھی لاکھوں کا بن کے بک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز اپنے آپ کو نرم کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معیار خود ہی بلند کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا دنیا میں گر کچھ مرتبہ چاہے، یعنی تمہیں اگر دنیا میں کسی اعزاز کی، مقام اور مرتبے کی ضرورت ہے تو مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کے گل و گلزار بنتا ہے۔ یہ جو پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو پھل نظر آتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا جو دانہ، جو بیج ہے، وہ خود کو پہلے زمین میں فنا کرتا ہے، اللہ پھر اس بیج پر اللہ تعالیٰ پھول بھی کھلا دیتا ہے اور پھل بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا، اپنی عزت، اور پھر آگے رمضان شعبان مبارک کی وہ بابرکت گھڑیاں آنے والی ہیں جن گھڑیوں میں ہم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ تو ہمارے اس رات میں دھل جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر ان گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ تو ہم چونکہ آج حقوق العباد میں سے ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے بیٹھے ہیں، تو شعبان المعظم کی اس 15ویں شب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر رات عبادت میں گزارنا، تو یہ عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ والدین اس معاشرے میں صرف انسان کی پیدائش کا سبب نہیں ہے، بلکہ والدین ہماری پرورش اور تربیت کا ذریعہ بھی والدین ہیں۔ معاشرے کے اندر زمانہ یہ دھوپ کی مثل ہے اور والدین اس معاشرے کے اندر ایک سایہ دار درخت کی مثل ہے۔ جب تک والدین کا سایہ سروں پر ہو تو اس وقت زمانے کی دھوپ نہیں لگتی، لیکن اگر والدین کا سایہ اٹھ جائے تو یہ زمانے کی دھوپ بڑی شدت کے ساتھ آ لگتی ہے۔ زمانے میں جو آپ کا ہے وہ آپ کا تبھی ہے جب تک آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پر ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر اپنے سگے رشتے دار بھی ناطے توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کا وقار، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ آپ کے والدین کے مرہون منت ہے، یعنی آپ والدین کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلاہما جنتوں کا وعدہ ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف، یہ کیسے کہ ماں باپ جنت بھی اور جہنم بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر والدین کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو والدین، اچھا پھر ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ اچھا قرآن نے یہاں پہ لفظ ہے وبالوالدین، والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، لیکن ہمارے یہاں المیہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کا کردار کیا ہے کہ ہمارے ہاں ماں کے حقوق پر تو ہر کوئی بات کرتا ہے،
ماں کی تعریف تو ہر کوئی سناتا ہے، تو کیا معاشرے میں باپ کا کوئی کردار نہیں؟ کیا یہ ہم قرآن کے خلاف نہیں جا رہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے دونوں کا حق ادا کرو، لیکن ہم ایک ہی کی بات کرنے پہ لگے ہوئے۔ بے شک اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں اتار دی۔ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے سے وطن عزیز پاکستان میں سڑکوں پر عورتوں نے نکل کر کہا کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں۔ کون سے حقوق ہیں جو ابھی آپ کو نہیں ملے؟ آپ کس حقوق کو پانا چاہتی ہیں؟ جن حقوق کو آپ پانا چاہتی ہیں، یعنی ہمیں مرد سے آزادی دے دی جائے، تو یہ انسان کا ہی تو رشتہ ہے، اللہ نے جسے مقدس رشتوں میں جوڑ کے رکھا ہے۔ بھائی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ نکاح ختم کر دیے جائیں؟ تو یعنی کہ آپ جانوروں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ تو اللہ نے انسانوں کو عطا کیا، جانوروں میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ انسانیت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انسانیت کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کتنا پاکیزہ رشتہ بنایا۔ وہ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا تو اس سے اسلام جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا اسلام میں کیا دیکھا کہ دل میں اسلام آ گیا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو پورے طریقے سے دیکھا، اسلام کا ہر عمل ہی خوبصورت ہے۔ انسان کا ہر عمل خوبصورت ہے۔ جی ہماری عزت کا تحفظ کیا جائے تو عزت کا تحفظ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں ہو سکتا۔ عزت محفوظ ہے تو گھر کی چار دیواری میں محفوظ۔ عورت نے جب تک گھر کی چار دیواری سے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو زمانہ جاہلیت کی طرح، یہ بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نہ پھرا کرو۔ اگر اپنی عزت محفوظ کرنی ہے تو پھر گھروں میں ٹھہری رہو، کیونکہ تمہارا وقار، تمہاری عزت ہے معاشرے میں اسی وقت ہے جب تم ایک چار دیواری کے اندر، اور چار دیواری سے باہر آ جائے تو اس کے لیے عزت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اور انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ نکاح سے آزادی، یہ تو جانور بھی نکاح سے آزاد ہیں، جانوروں جیسی زندگی سے بہتر ہے کہ انسانوں جیسی زندگی گزارے۔ والدین کے اولاد پر 3 حق ہیں، یعنی والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ والدین نے کیا حق ادا کرنا ہے کہ آپ نے جس بچے کو پیدا کیا سب سے پہلے اس کی پرورش اور تربیت آپ نے کرنی۔ آج کمی پتہ کہاں آ گئی؟ آج بچوں کی پرورش دودھ کے ڈبوں پر ہو، یعنی ماں اپنا دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے بچے۔ یہ جو خون میں غیرت ہوتی ہے نا، یہ ماں کے دودھ کے سبب۔ جب تک مائیں بچوں کی پرورش خود کرتی تھی نا، جب تک خون میں غیرت آتی تھی، یہ جو غیرت کا ختم ہونا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اندر یہ جو خون آتا ہے یہ ماں کی خوراک کی بدولت تو آتا ہے، تو یہ غیرت ماؤں سے منتقل ہے۔ پھر ہم نے تربیت کے لیے، یعنی جو بچے کو سنبھالنے کا اور سکھانے کا وقت تھا، جب تو ہم نے بچوں کو بچپن میں ماسیوں کے حوالے کر دیا، یعنی صبح گھر میں ماسی آ جائے گی، سارا دن بچے کی دیکھ بھال وہ کرے گی، تو ماں کا کردار کیا ہے؟ پھر ماں دنیا کے کاموں میں لگ گئی، باپ کمانے میں لگ گیا، اولاد جوان ہوتی چلی گئی، بڑھاپے میں باپ آ کر مصلے پہ گڑ گڑا کر 2 آنسو بہا کر پھر مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر ہاتھ ملا کر یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب دعا کیجیے گا میرا بچہ فرما بردار ہو۔ جی آپ کا بچہ کیا نافرمانی کرتا ہے؟ وہ نافرمانی یہ کرتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم کھانستے رہتے ہیں، وہ ہمارا حال ہی نہیں پوچھتا۔ اس میں قصور بچے کا نہیں،
قصور بچے کا نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھا جاتا ہے۔ جب اسے ضرورت تھی آپ وقت نکال کے بیٹھتے، آج آپ کو ضرورت تھی وہ بھی وقت نکال کے بیٹھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یعنی فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، میرے نبی کا وہ صحابی جو دل میں خواہش کا اظہار کرے اللہ قرآن کا، میرے نبی کا وہ صحابی، آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن مدارس سے ہم نے اسی لیے دور کر دی کہ مدارس میں تو دہشت گرد پیدا ہو گیا۔ ہم نے مدارس سے اپنے بچوں کو دین اس لیے دور کر دیا کہ ان کا کام تو لڑنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ مدارس کا ایک امیج ہمارے ذہنوں میں یہ قائم کر دیا کہ مدارس کے اندر تو صرف خرابیاں ہیں، مدارس کے اندر تو اخلاقیات تباہ کی جاتی ہیں۔ پھر ہم اس چکر میں ہم اعلیٰ معیار کے ہم نے اسکول تلاش کرنا شروع کر، لیکن یہاں بنیادی طور پر آپ کا بچہ آج دو جگہ پڑھنے جاتا ہے، اگرچہ ہم نے صرف چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہم دین کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ دو ٹائم گھر سے پڑھنے نکلتا ہے، صبح اسکول اور دوپہر میں مدرسہ۔ تقریباً آپ جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں سارے ہی اپنے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کا بچہ جب صبح بیگ پہن کے نکلتا ہے تو بیگ کہاں ہوتا ہے؟ اس پیچھے کمر میں۔ دوپہر میں سپارہ اٹھا کے نکلتا ہے تو سپارہ کہاں ہوتا ہے؟ سینے۔ وہ بچہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ جو تم دینا چاہ رہے ہو وہ یہی رہ جائے گا۔ یہ جو حقیقی ہے اس نے سینوں میں رہنا ہے اور اسی نے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ تو بچوں کا عمل بھی بتا رہا ہے، اب ہم خود نادان ہو جائیں تو الگ بات۔ تو یہ جس کے لیے اب جیسے آپ اعلیٰ تعلیم سمجھ کر جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں نا، صرف پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں۔ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف پیسہ کمانا۔ لیکن اللہ نے فرمایا گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی آگ سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کریں۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، دو بوڑھے میاں بی بی حضور عمر بن خطاب کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچ گئے، آ کر فریاد کی، یا امیر المومنین ہم اس بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے بچے نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بچے کو بلواؤ۔ بچہ جب سیدنا امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا تو امیر المومنین نے فرمایا تجھے حیا نہیں ہے اپنے بوڑھے ماں باپ پہ ستم کرتے ہوئے، تجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ اس نے 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، امیر المومنین آپ سزا دیں، میں اس کا سزا کو قبول کروں گا، لیکن پہلے میری فریاد سن لیں۔ امیر المومنین میں جب دنیا میں آیا نہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تھوڑا بہت مجھے شعور آیا، باپ نے انگلی پکڑی، اونٹ چرانے لے گیا ساتھ، آج تک میں اونٹ چرا رہا ہوں۔ جب میں اونٹ لے کر جاتا تھا نا، اونٹ آپس میں لڑتے تھے تو میں دونوں اونٹوں کو مارتا تھا، وہ لڑائی چھوڑ دیتے۔ میں گھر میں داخل ہوا، یہ دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ساری زندگی میں جو تجربہ کیا تھا اسی کا میں نے آ کر گھر میں استعمال کیا۔ اب اس میں اگر میرا قصور ہے تو آپ بتائیں۔ امیر المومنین نے اس بوڑھے شخص کو کہا اٹھ نکل جا میری بارگاہ سے، اگر اللہ کا قرآن بچے کو پڑھایا ہوتا تو اس کے ساتھ سلوک اچھا کرتا۔ تو بچوں کو اچھا سلوک کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، سکھا دیتا تو وہ سلوک بھی اچھا کرتا۔ ماں باپ پر دوسری بات لازم یہ ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ روٹی تو کھلا دیتے لیکن بچہ تھوڑا سا 10 12 سال 14 سال 15 سال میں پہنچے نا تو کہتے ہیں اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، بچے کو بھی کسی دکان پہ بٹھا دیں۔ جہاں آپ نے اتنی مشقت کر لی ہے نا، تھوڑی سی مشقت آپ اور کر لیں، بچے کو تعلیم دے دیں۔ پھر یہ یاد رکھیے گا کہ تعلیم کا مقصد بھی پیسہ کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد انسان کو شعور دیتا ہے۔ والدین پر یہ بات بھی لازم ہے کہ اولاد کو کسی غلط صحبت کا شکار نہ بنے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اور پھر ہم بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، تم اس زمانے کے لوگ ہو، تمہیں کیا پتا نہیں۔
وہ ماں جو تیرا چہرہ دیکھ کے یہ پہچان لینا کہ بچے نے روٹی بھی کھائی ہے نہیں، اسے نہیں پتا۔ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اسے نہیں پتا۔ وہ ایک صاحب نے اپنی زندگی کا واقعہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ بچے میرے گئے ہوئے تھے اپنے ماں باپ کے گھر، میں کہیں کام سے چلا گیا اور رات دیر ہو گئی، روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا۔ جب واپس آیا تو بازار پورا بند ہو چکا، بھوک کی شدت بھی تھی لیکن بازار بند۔ اب گھر پہنچا نا تو دیکھا گھر میں سب سو رہے، کہتا جا کے کچن میں جا کے دیکھا کچھ کھانے کو پڑا ہے تو اٹھا کے کھا لوں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے بس میں نے پانی پیا اور آ کے بستر پہ لیٹ گیا۔ بستر پہ لیٹ گیا نا تو کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ قدم جب میرے کمرے کی جانب آئے، میرے کمرے کی لائٹ جلی تو سامنے میری ماں روٹی لے کر کھڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ میری ماں روٹی لے کر کھڑی تھی اور وہ کہتا میں نے نا ایک دم چونک گیا، میں نے کہا میں نے روٹی تو کھا لی تھی۔ آگے سے ماں نے بتایا کیا؟ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تم نے روٹی کھا لی ہوتی تو مجھے نیند نہ آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے روٹی کھا لی ہوتی تو مجھے نیند نہ آ جاتی۔ یعنی وہ ماں جو چہرے دیکھ کر تیری حقیقتیں جان لے، اس ماں کو کہہ رہا ہے تمہیں کیا بنو؟ بتارا ماں باپ کا مقام سے اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کو مقام اور رتبہ دیا ہے اس رتبے کو جاننے کی کوشش ہے۔ آج اگر حالات کی مجبوریوں میں یا پھر معاشرے کے کردار میں اگر ماں باپ نے بھلا دیا ہے تو آپ کوشش کر لیں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر یہ خطا ماں باپ سے ہو گئی ہے تو ہم اس خطا کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی مقام اتنا بلند ہے ماں باپ کا کہ اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی فوراً اس کے بعد ماں باپ کی بات کر، اتنا بلند مقام اللہ نے ماں باپ کو دیا، اگرچہ ماں باپ کافر ہی ہو، ایمان اور کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے والدین ہونے کی وجہ سے ان کا ہے۔ اور بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں عندک تمہارے پاس، کبرا بڑھاپے کی حالت میں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، یعنی ماں یا باپ یا پھر ماں باپ دونوں، یعنی ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں زندہ ہے۔ قرآن نے کہا احدہما کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما، تم ان سے نہ کہنا، کیا نہ کہنا؟ اوف، انکار نہیں، یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کر رہا، یہ تو قرآن بات ہی نہیں کر رہا نا، قرآن میں تو یہ معیار ہی نہیں رکھا کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، جواب دینا شروع کر دو، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لفظ اوف، جواب دینا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا نہیں، منہ کو آ جانا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لفظ اوف کہہ دیا، بے ادبی، کیا کہہ دیا؟ اوف۔
بے ادبی ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں چھڑکنا بھی مت، انہیں چھڑکنا بھی مت۔ وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم سے کوئی بات پوچھیں، ایک دفعہ ہم بتا دیتے، دوسری دفعہ بھی بتا دیتے، تیسری دفعہ بھی بتا دیتے، چوتھی دفعہ ہمارا جملہ آگے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں لگتی، ایک بات کو کتنی بار بتاؤ، ایک بات کو تمہیں کتنی بار بتاؤ، لیکن کل جب تم بولنے کے قابل ہوئے تھے تو کسی بے مقصد چیز کے بارے میں بھی اگر بات کرتے تھے ماں باپ اسے 50 مرتبہ بھی تمہیں بتاتے تھے، بلکہ جب تیرے لبوں پر پہلی دفعہ جملہ آیا تھا نا، ماں باپ نے اٹھا کر مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی تھی کہ بچہ ہمارا بولنے لگے۔ آج انہیں ماں باپ کا بولنا مجھے گوارا نہیں ہے جو کل تیرے بولنے پہ خوش ہوتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پویاں میں بچے یاد کر لیتے ہیں، ماں باپ فخر سے مہمانوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے نے یہ یاد کیا، فخر سے لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں۔ بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بچہ بولتا جاتا ہے، ماں باپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ولا تنہرہما، جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، فرمایا ان سے جب بات کرنا تو نرم لہجے میں، یعنی جتنی ان کی آواز ہے نا تمہاری آواز اس سے نیچے ہونی چاہیے، ان کی آوازوں سے تمہاری آواز بلند ہے، میٹھی میٹھی باتیں کی، نرم لہجے میں بات کی۔ اچھا جب ماں باپ کی عمر ڈھلتی ہے نا تو ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہمارے پاس بیٹھے، اولاد یہ سمجھتی ہے میں بیٹھوں گا تو مجھ سے تقاضے شروع ہو جائے، تجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، لالچ ہوتی نا وہ سارا سرمایہ تیری پرورش پہ نہ لگاتے بلکہ اپنے بڑھاپے کے لیے اکٹھا کر لیتے، تجھ سے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف بڑھاپے میں اتنا چاہتے ہیں کہ تو دو گھڑیاں بیٹھ کر ان سے بات کر، وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، ان کے سامنے اپنے کندھے پہ جھکا دیا، یعنی نگاہوں کو کندھوں کو جھکا کر بس۔ آخر میں قرآن نے ماں باپ کا بندہ حق تو نہیں ادا کر سکتا لیکن ایک حق سمجھا دیا کہ یہ تم پر بہت ضروری ہے، ان کے لیے دعا کیا کرو، کس طرح؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے ہمارے رب رحم فرماؤ، کس پر؟ کما ربیانی صغیرہ، جنہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے سے تھے، یعنی ماں باپ زندہ ہوں تو خدمت کرو، دنیا سے چلے جائیں تو بخشش کی دعائیں کرو، احسان و ثواب کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مسکرا کر ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس نے 2 مرتبہ دیکھا، فرمایا رب سے 2 مرتبہ دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس نے 3 مرتبہ دیکھا، فرمایا میرے رب کی رحمت محدود نہیں ہے، وہ 3 مرتبہ بھی حج کے ثواب۔ اچھا صحابہ بھی لجپال تھے، آقا تو پھر لجپالوں کے لجپال، آقا جس کے ماں باپ زندہ نہ ہوگا وہ جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا، جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت، اس کے لیے بھی حج کا سبب۔
حق ہے جیسے ماں باپ کی قبر نہیں نہ پتہ، جیسے ماں باپ کی قبر نہیں نہ فرمایا وہ قبرستان جائے، 2 لکیریں زمین پر کھینچے، وہاں کھڑا ہو کے مغفرت کی دعا کر لے، اللہ اسے بھی اجر۔ یہ سبب ہے ماں باپ، یہ ماں باپ جیسی دولت کے سبب ہے رب کی کرم والا۔ ایک بوڑھا شخص نا اپنے بچے سے پیسے لیتا، تو اس صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں جا کے شکوہ کیا، یا رسول اللہ میں جو کماتا ہوں میرا باپ لے لیتا۔ حضور نے اس شخص کو بلوایا، اسے کہا کہ میرا بچہ محنت کرتا ہے تو ساری کمائی لے لیتا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جب میں کمانے کی قابل تھا میں نے اپنا سارا کچھ اس پہ لگا دیا، اب میں اگر اپنی کچھ دوا کے لیے کچھ خرچ کے لیے پیسے لے لیتا ہوں تو کیا میرا اتنا حق نہیں ہے؟ حضور نے اس شخص سے فرمایا کہ تو بھی اس کا ہے اور تیرا جو مال ہے وہ بھی اس کا ہے۔ حضور نے فرمایا آئندہ اس بات پر شکایت کی، اب وہ ساری زندگی جو کچھ لے کر آتا ماں باپ۔ ایک دن پھر حضور کی بارگاہ میں حضور مسجد شریف میں داخل ہوئے نا، وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آج بھی باپ کی شکایت لے کر آئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شکایت لے کر نہیں آیا، آج میرا باپ رخصت ہو گیا دنیا سے، روح باپ کی نکلی ہے، لگتا ہے ایسا کہ جان میری نکل گئی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ باپ نہیں گیا دنیا سے، میں خود دنیا سے چلا گیا۔ آپ جب غمگین ہوتے ہیں اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر اب سارے دکھڑے بیان کر دیتے ہیں، ماں باپ سے چھپاتے ہیں، تو یار دوستوں کو دکھ سنانے سے بھی نہ وہ دکھ ہی رہتا ہے، بوجھ ختم نہیں ہوتا۔ آپ زندگی میں تجربہ کیجیے کہ ایک دفعہ وہ دکھ اپنے ماں باپ کو سنا دیں، اگرچہ وہ مسئلہ حل نہ ہوا لیکن پھر بھی وہ جو بوجھ ہے نا دل پہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ ماں باپ اور ماں کی دعا، رب نے تو موسیٰ کو بھی پکارا تھا، موسیٰ ذرا قدم سنبھل کے رکھنا، پیچھے ماں کو دعائیں نہیں دیا۔ 56 سال کی عمر ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ابا کی بستی سے گزر ہوا ہو، اب ابا کی وہ مقام ہے جہاں حضور کی بات ابا کی قبر میں بات ہے۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے یوں قبر پر جا کر ہاتھ رکھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پتھروں کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ پتھروں کی ڈھیری نہیں ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بھی آپ کو ماں کی یاد آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میرے صحابہ سنو، اگر میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، نماز پڑھ رہا ہوتا، 1 رکعت پڑھ چکا ہوتا، دوسری رکعت میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، پیچھے سے ماں کی آواز آ جاتی، میں مصلی چھوڑ دیتا، میں نے جا کے ماں کی بات، لیکن یہ اعزاز اللہ کے نبی کے پاس، کیونکہ شریعت تو حضور کی اداؤں سے بنی ہے، یعنی ماں باپ کا مقام اور مرتبہ حضور نے اس قدر بلند بتایا، حضور مصلی چھوڑ دیتا جا کے ماں کے پاس۔ اس لیے معاشرے میں جس جنت کو تلاش سجدوں میں کر رہے ہو، سجدے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنت ہے ہی سجدے والوں کے لیے، لیکن تلاش کرنی ہے، تو جس جنت کو سجدوں میں تلاش کر رہے ہو وہ جنت رب نے تمہاری ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک نے صحابی نے قسم کھا لی تھی کسی بات پر کہ میں جب تک جنت کی چوکھٹ نہیں چوم لوں گا میں یہ کام نہیں کروں، بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی، میں آقا فلاں شخص نے قسم کھائی ہے کہ جب تک جنت کی چوکھٹ نہیں چومائیں گے یہ کام نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا جا ماں کے قدم چوم لے، جنت کی چوکھٹ یہی تو ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن جنت کے دروازے، جنت کے دروازے 2 کروڑ کا بنگلہ خریدو نا تو 150 روپے کی چابی پھر بھی کی ہوتی ہے،
2 کروڑ کے بنگلے پہ چند 100 روپے کا تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابی جب تک نہ ہو نا، جب تک تم مالکوں کی طرح اندر نہیں جا سکتے۔ یا تالے توڑ کے یا دیواریں پھیلاؤ کی، اور ایسے چور جاتے ہیں، مالک نہیں دیتے۔ مالکوں کی طرح اگر داخل ہونا ہے تو پھر دروازے کی چابی بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ تو وہ جنت تو ماں کے قدموں سے مل جائے گی، لیکن دروازے جب کھلیں گے جب خدمت باپ کی کرو۔ اچھا، ماں اکثر بددعائیں بھی دیتی ہے، ماں کی بددعائیں قبول نہیں ہوتی، ماں کی بددعائیں جب تک وہ دل سے نہیں۔ باپ ایک ہی بار دیتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ باپ ایک ہی بار دیتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بتائیں، یعنی باپ کا مرتبہ بھی اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی قسم کھائی ہے، جہاں بھی تذکرہ کیا تو والد کا تذکرہ ہے۔ ماں جب بھی دیتی ہے نا تو دل سے نہیں دیتی، باپ ساری زندگی برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن جب تھک جاتا ہے نا تو ایک ہی مرتبہ دل سے بٹوا دیتا ہے۔ دنیا میں بندہ کامیاب نہ سن سکے، دنیا میں کامیاب بندہ اچھی نوکری سے نہیں، دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ماں۔ اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پانے ہیں تو پھر ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، کیونکہ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تو خدا بھی راضی نہیں۔ اللہ تو کسی پڑوسی کا حق نہ ادا کرو، وہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، بڑی تہجد گزار ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو بڑا سزاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ پھر اسی مجلس میں ایک ذکر ہوتا ہے، آپ کا عبادت گزار تو نہیں ہے، بس 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتی ہے، کوئی خاص زکوٰۃ خیرات کا بھی بندوبست نہیں ہے، کوئی زیادہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، بس فرض عبادت کرتی ہے، لیکن اگر پڑوسیوں کے معاملے میں بہت اچھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک پڑوسی کا اگر بندہ حق نہ ادا کرے تو رب تو اس کا راضی نہیں ہوگا۔ یہ تو ماں باپ ہیں، یہ پڑوسی نہیں ہیں، یہ رشتے دار نہیں ہیں، یہ ماں باپ ہیں جن کے سبب تم دنیا میں آئے ہو، جن کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا۔ یہ آپ کے وجود کا سفر اور آپ کے وجود کا سبب آپ کے والدین ہیں، اس لیے اپنے والدین کا حق ادا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ جس کے والدین حیات نہیں ہیں، اپنی قیمتی گھڑیوں میں سے وقت نکال کر ماں باپ کی قبر پر جا کر حاضری دیجیے، اور کوشش کیا کرو کہ ہفتے میں 1 دن تو کم از کم انہیں کچھ پڑھ کے منسوخ نماز کی پابندی کر لو گے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعا تیرے لبوں پر 5 وقت گونج اٹھے گی ماں باپ کی، ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، یعنی اولاد اگر اچھے عمل کرے نا تو ماں باپ کو قبروں میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، انتقال جس وقت ہوا نا تو اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی، اس بچے نے وصیت کی کہ میرا یہ بچہ دنیا میں آ جانے سے رب کا سلام پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، انجیل کی۔ بچہ پیدا ہوا، زندگی گزرتی گئی، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان کے پاس سے گزرے تو قبر پر اللہ کا عذاب نازل۔
جب پلٹ کر اسی قبرستان سے دوبارہ جب واپس آ رہے تھے تو اسی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا 30 علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ کیا ماجرا ہے، ابھی گزرا تو عذاب، واپس آیا تو رحمت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ یہ دنیا میں بڑا بدکار اور گناہگار اور سیاکار تھا، اس کے گناہوں کے سبب اس کی قبر پہ عذاب تھا، لیکن اس کا ایک بچہ تھا جو دنیا میں آنے والا تھا، یہ وصیت کر گیا تھا کہ اسے اللہ کا کلام پڑھانا۔ جب اس کی زبان سے آج بچہ پڑھنے کے لیے گیا، بچے کی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا بس میری رحمت کو جوش آ گیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، میں اس کی قبروں کے بعد کی قبروں پہ عذاب چھوڑوں، بس رحمت جوش میں آ گئی، ہم نے عذاب اٹھا لیا، رحمت برسانا شروع کر دی۔ پھر یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا نا، ہم تو حضور کے امتی، ہم تو اس محبوب کے امتی ہیں جس محبوب کے سبب رب نے جنت تخلیق کی ہے، جس محبوب کے سبب اس کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ تو اس لیے جنت بھی آپ نے خود بنانی ہے، جہنم بھی خود بنانی ہے، عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دنیا میں آ کر جنتی بھی ہم نے خود بننا ہے اور جہنمی بھی ہم نے خود بننا ہے۔ شفیق، مہربان اور کریم اور لجپال آقا نے راستہ دکھا دیا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہو، ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، جنت تو تم سے دور ہے۔ یہ جنت پانے کا آپ اسے دوسرا سمجھیں، اسے جنت میں جانے کا طریقہ سمجھیں، لیکن کوشش کریں کہ زندگی میں اس پر عمل ضرور کریں، اہتمام کریں۔ یقیناً یہاں ایسے ساتھی بھی موجود ہوں گے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ تمام حضرات آج اس اختتامی نشست کریں۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی عمر فضری کے لیے گزر گئے تو ان کی بخشش کریں۔ تمام حضرات اسی محفل میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں تاکہ جن کے والدین ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں آج جو ثواب ہم نے تو پا ہی لیا، لیکن یہ ثواب والدین قبروں تک بھی پہنچا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین شریعت کو اس کی جو نشست ہم نے کی، مطلب جتنی کوشش ہے کامشیں کی خدا تعالیٰ کو مطلب جو سیکھا سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا، مطلب بالخصوص ہم نے بیٹھ کر علم پڑھنے پڑھانے کی کوشش کی، مولا اس پر جتنا تم نے اجر عطا فرمایا اس کے ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضور کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام صحابہ کرام جتنے مطلب مسلمین مسلمات دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، سب کی ارواح پاک کو عطیہ کر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا بالخصوص سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب کے حاضرین یہاں موجود ہیں، جس کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہوئے، مولا ان کی بخشش و مغفرت۔ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب المرحومین تمام بزرگوں نوجوانوں بچوں کے والدین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مولا جن کے والدین حیات ہیں انہیں انہیں فطری عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، زمانے کی محتاجی کو معقول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرما، رشد کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص جن بزرگوں جن استادوں کے اوپر ہم نے یہ علمی نشستیں سجائی،
یا الہ العالمین انہیں بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما مولا ہم سب کو خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.